یہ دھرتی میرے رب کا آنگن ہے، اسے انسانوں نے کفر سے بھر دیا، شرک سے بھر دیا، فحاشی سے بھر دیا، بدماشی سے بھر دیا، لڑکیاں ننگے ناچ نوچ رہی ہیں۔ ٹک ٹاکر نے تمہیں میری نسل کو برباد کر دیا، اس ٹک ٹاک نے، اور اس نے کیا کہتے ہیں انسٹاگرام نے، اور ایک اور ہوتی ہے فیس بک، اور میری ساری نسل زنا دیکھ رہی ہے، ساری رات جاگ رہے ہیں، اور اوپر والا دیکھ رہا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو اندھیروں میں، وہ تم سے غافل نہیں ہے۔ یہ رات تو تھی اللہ سے مناجات کے لیے، اللہ کے آگے رونے دھونے کے لیے، یہ کیا کر دیا کہ ساری قوم فحاشی میں غرق ہو گئی۔ ماں باپ کو ہوش نہیں، ان کی بچیاں ان کے سامنے ناچ رہی ہیں، ٹک ٹاک بنا رہی ہیں، اور ماں باپ کو ہوش کوئی نہیں ہے۔ کتنا بڑا ظلم ہے، جوان بیٹیوں کو جوان لڑکوں کے ساتھ پڑھنے کے لیے بھیج دیتے ہیں۔ زنا نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ یہ تو ہماری حکومتیں ظالم بددیانت ہیں۔ یہ تو ایسی نہیں ہے کہ یہ الگ یونیورسٹی نہ بنا سکیں، لڑکیوں کی الگ بنے، لڑکوں کی الگ بنے۔ یہ بھی کبھی ہوا کہ جوان لڑکا جوان لڑکی ایک ٹیبل پر بیٹھے ہوں، ایک ڈیسک پر بیٹھے ہوں اور زنا نہ ہو؟ ایسا بھی کبھی ہو سکتا ہے؟ میں نے لاہور کی ایک یونیورسٹی میں بیان کرنے گیا، میں جا رہا تھا، ایک لڑکا میرے ساتھ آ گیا یونیورسٹی کا، کہنے لگا مولانا کوئی حیا پہ بات کریں، اس یونیورسٹی میں زنا سستا ہے، روٹی مہنگی ہے۔ یہ پہلے مجرم ماں باپ ہیں جنہوں نے جوان بچیوں کو اس فضا میں پھینکا، اس آگ میں پھینکا۔ وہ مجرم ہیں، وہ ماں باپ مجرم ہیں، پھر وہ بچیاں مجرم ہیں کہ جو جانتی ہیں کہ یہ حرام ہے، اور پھر چند ٹکوں کے لیے عورت کو تو کمانا فرض ہی نہیں ہے، میرے رب نے کیا، مرد کی ذمہ ہے عورت کو کما کے کھلا۔ عورت بیوی بنے، ایک مثالی بنے، عورت ماں بنے، ایک مثالی بنے، ماں کے قدموں تلے جنت بچھا دیں۔ 2 بیٹیوں کی شادی، 3 بیٹیوں کی شادی کر دے، آپ نے کہا جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا۔ ایک صحابی نے کہا یا اللہ اگر 2 ہوں، کہ 2 کی بھی شادی کرے تو ایسے ہوگا۔ ایک نے کہا یا رسول اللہ جو ہوئے ہی کو 2 ہی ہوئے کوئی نہ، کہ جو ایک کی ڈولی میں بٹھائے گا وہ بھی ایسے ہوگا۔ 10 بیٹوں کی شادی کرو، جنت کا وعدہ کوئی نہیں، ایک بیٹی کے ہاتھ پیلے کر کے ڈولی اس کی اٹھا دو۔ میرا نبی کہتا میرے ساتھ ایسے ہوگا۔ جس عورت کی اللہ نے یہ عزت بنائی ہو، وہ یہ ان جھوٹی ایک کاغذ کی ڈگری کے پیچھے اپنی عزت کے سودے کر رہی۔ میں ان فضاؤں سے گزر کے ایک منبر پر آیا ہوں، آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے، میں صرف سنی سنائی نہیں کہہ رہا ہوں، میں نے یہ دیکھا ہوا ہے۔ میرے اللہ نے مجھے نکال لیا، میں جہنم کا ایندھن تھا جس راستے پر میں تھا، میرے اللہ نے میرے اوپر کرم کیا، مجھے نہیں پتا کس کی دعا سنی، پتہ نہیں کس بات پہ رحم کیا۔ میری تو پشتوں میں کوئی دیندار کوئی نہیں تھا، سارے جاگیردار، زمیندار، متکبر۔ اللہ نے کہا میرا ہاتھ پکڑا، مجھے کھینچ کے آج میں آپ کے سامنے بیٹھا، میں نے ان گندگیوں کو دیکھا۔ بچو، اللہ کے واسطے بچو۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ جو کچھ ہو رہا ہے تمہارے گناہوں کے سزا ہے، اور بہت سارا تو میں معاف کر دیتا ہوں، بہت سارا تو میں معاف کر دیتا ہوں۔ جب ایسے گناہ ہوتے ہیں تو پانی بھرتا ہے۔ ما من یوم الا والبحر یستأذن ربه فی ان یغرق ابن آدم۔ سمندر کہتا ہے یا اللہ اجازت دے میں ان بے حیاؤں کو نکل جاؤں، میں ان کو بہا دوں، غرق کر دوں۔ او سمندر تک کراچی ہے، انہوں آوڑے شاید 2 گھنٹے لگ جائیں۔ یہ جو دھرتی ہے یہ کہتی ہے والارض تستأذن فی ان تبتلعه۔ زمین کہتی یا اللہ یہ میرے اوپر زنا کر رہے ہیں، میرے اوپر لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کر رہے ہیں، میرے اوپر قتل کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، سود کھا رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، مجھے اجازت دے میں پھٹ جاؤں اور ان کو اندر لے جاؤں۔ این ہونا این پانی نو تو آوڑے کو جھٹ لگ جاوے گا، اے زمین ایوں ہوگی اور سارے ہم اندر۔ والملائکۃ تستأذن فی ان تعاجلہ وتہلکہ۔ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ تیرا کھاتے ہیں اور تو تیرے آگے
بدماشی کرتے ہیں، ہمیں اجازت دے ہم ان کی گردنیں اڑا دیں۔ اللہ میرے ربا، میرے سونے ربا، جس کی نافرمانی ہو رہی ہے غصہ تو اس سے آنا چاہیے۔ زمین تو ہماری خادم ہے، پانی ہمارا خادم ہے، فرشتے ہمارے خادم ہیں، نوکروں کو غصہ چڑھ رہا ہے، اور جو مالک ہے اسے پکڑنا ہے۔ انسان سے خنزیر بنا دے، بنائے نہیں، انسان سے بندر بنا دے، بنائے نہیں۔ کونوا قردۃ خاسئین، ایک رات میں اللہ نے کہا باندر بن جاؤ، سارا شہر باندر بن گیا، چھوٹے بڑے سارے، اور جعل منہم القردۃ والخنازیر، اور خنزیر بن جاؤ، انسان سے خنزیر بنا دیا۔ دعائیں دو کملی والے کو، سبز گنبد والے کو، جس کے آنسو اللہ کے عذاب کو روکے ہوئے ہیں۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، آپ کی آمد کا مہینہ ہے، جس کے آنسوں نے اللہ کے عذاب کو روکا ہوا ہے، ورنہ اللہ کی قسم ہم وہ سب کچھ کر رہے ہیں جو پہلی قوموں نے کیا، لیکن نہ ہمیں بندر بنایا نہ خنزیر بنایا۔ یہ پانی کی پکڑ تو بہت تھوڑی سی ہے، سوچو پورا شہر فیصل آباد بندر بنا ہوا ہو، کیا حال ہوگا؟ تو میرا رب کہتا ہے جواب میں، جس نے غصے ہونا تھا، کہتا ہے دعو عبدی فانا اعلم بعبدی منکم، چلو اپنا کام کرو، میں اپنے بندے کو تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ان کان عبدکم شانکم بہی، تم نے پیدا کیا ہے مار دیو۔ ان کان عبدی، اگر میں نے پیدا کیا ہے، میرا بندہ ہے، تو منی و الی عبدی، میں جانوں میرا بندہ جانے۔ تو کہتا ہے یہ اللہ کو کرتا صحیح ہے، تو پکڑتا کیوں نہیں گیا؟ تو میرا رب کہتا ہے ان اطانی لیلاً قبلتہ ان اطانی نہاراً قبلتہ، میں اس ظالم کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں۔ رات کو کبھی توبہ کرے گا میں قبول کروں گا، دن کو توبہ کرے گا میں قبول کروں گا، جوانی میں توبہ کرے گا میں قبول کروں گا، بڑھاپے میں توبہ کرے گا میں قبول کروں گا۔ اس کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں، اس کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں۔ من تقرب الی تلقیتہ من بعید، جو ساری زندگی گناہوں میں گزارے ہے، توبہ کرنے کے لیے آتا ہے، تو میرا اللہ کہتا میں آگے بڑھ کر اس کا استقبال کرتا ہوں۔ حضرت عمر کے زمانے میں ایک گویہ تھا، وہ کدو کے اوپر تار لگا کے نا اس کو ستار بناتے تھے، اس سے وہ گاتا بھی تھا اور کماتا بھی تھا۔ جب وہ بوڑھا ہو گیا، آواز بیٹھ گئی، روٹی ختم ہو گئی، بھوک آ گئی، تو جنت البقیع ایک درخت کے نیچے جا کے بیٹھ گیا۔ یا اللہ، جب آواز تھی روٹی چلتی تھی، اب آواز بند ہو گئی ہے، اب بھوکا ہوں یا اللہ، بھوکا ہوں یا اللہ۔ ہائے، عمر مسجد نبوی میں سوئے ہوئے ہیں۔ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ میں جب قبر سے نکلوں گا تو میرے سیدھے ہاتھ سے ابو بکر نکلے گا، اور میرے الٹے ہاتھ سے عمر نکلے گا، اور میرے قدموں سے بلال نکلے گا۔ عمر سوئے ہوئے ہیں، آواز آتی ہے، میرا ایک بندہ مجھے بقیع میں پکار رہا ہے، اس کی مدد کو پہنچو۔ حضرت عمر کی آنکھ کھلی، نہ جوتا پہننا یاد رہا، نہ پگڑی اٹھانا یاد رہا، ننگے سر ننگے پاؤں بھاگے بقیع کی طرف۔ اس وقت بقیع میں درخت ہوتے تھے، اب تو انہوں نے سارے کاٹ پھوڑ دیے۔ تو وہ جو بھاگے اور دوڑتے ہوئے، تو قدموں کی دھمک کی آواز آئی بابے کو، تو اس نے دیکھا کوئی آ رہا ہے، انہیں یوں دیکھا تو عمر، تو اٹھ کے بھاگا۔ حضرت عمر کہنے لگے بھاگو نہیں، رک جاؤ، میں خود نہیں آیا ہوں، میں بھیجا گیا ہوں۔ اس نے کہا کس نے بھیجا ہے تمہیں؟ جس کو پکار رہے ہو اسی نے مجھے بھیجا ہے تیرے پاس۔ تو وہ کہیں بیٹھ گیا اور رونے لگا کہ یا اللہ، ساری زندگی تجھے یاد نہ کیا، یاد کیا تو روٹی کے لیے یاد کیا، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ اس کی چیخ نکلی اور جان نکل گئی۔ حضرت عمر نے خود اس کا جنازہ پڑھایا اور اس کو قبر میں اتارا۔ یہ ہے میرے اللہ کی عزت افزائی اپنے نافرمان بندے کے لیے، فرمانبرداروں کے لیے کیسا ہوگا۔ تو اللہ نے ایک سب سے پہلا عذاب پانی کا بھیجا اور تہس نہس کر دیا۔ آج کا پانی بھی میرے رب کی ناراضگی کا اعلان کر رہا ہے، اس کا شور، اس کی موجیں، اس کا طوفان پکار کے کہہ رہا ہے آ جاؤ اللہ کی طرف، کر لو توبہ،
کر لو توبہ، راستے کھلے ہیں ساری دھرتی گناہوں سے بھر کے، ایک دفعہ کہو یا اللہ توبہ، اللہ سارے معاف کر دے گا۔ اور دوسرا عذاب اللہ نے ہوا کا بھیجا، جو قوم عاد پر بھیجا، جو پہاڑوں میں ہمارے ہوا چلی اور اس نے ہزاروں من وزنی پتھروں کو ایسے اٹھایا اور آ کر بستیوں کے اوپر گرا دیا۔ میری فاؤنڈیشن کے بچے گئے ہوئے ہیں وہاں بنیر میں، اب تو خیر ہم نے یہاں بلا لیا کہ یہاں تو بھائی ساری آ گئی ہے، تو وہ بتا رہے تھے کہ اتنے بڑے بڑے پتھر ہیں، ہزاروں من کے حساب سے، اس کے نیچے لاشیں دبی پڑی ہیں اور وہی پتھر ان کی قبر بن گیا ہے، کوئی ان کو نکال نہیں سکتا۔ ساتھ بھینس بھی دبی پڑی ہے، بکر بھی دبی پڑی ہے، اور انسانوں کے جسم بھی دبے پڑے ہیں کہ اللہ نے ہوا کو سرکش کیا۔ حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے جیسے پانی باغی ہوا تھا ایسے ہی ہوا بھی باغی ہوئی تھی، بریح صرصر عاتیہ، ہم نے قوم عاد پہ ہوا بھیجی جو سرکش ہو گئی، کس پر؟ فرشتے کے ہاتھوں سے لگام چھوٹ گئی اور اللہ کنٹرول کر رہا تھا۔ اور پانی کا سوراخ کتنا کیا تھا؟ انگوٹھی کے برابر، اور ہوا کا سوراخ کتنا کیا تھا؟ انگوٹھی کے برابر، اور یوں تباہی و بربادی کر دی تھی کہ سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام، قوم عاد جیسا اللہ نے پیدا نہیں کیا، لم یخلق مثلها فی البلاد، 40 ہاتھ کا قد، 50 ہاتھ کا قد، 600-700 سال کی عمر، بوڑھے نہیں ہوتے تھے، بیمار نہیں ہوتے تھے، دانت نہیں ٹوٹتے تھے، بال نہیں سفید ہوتے تھے، جوانی نہیں جاتی تھی، اور طاقت میں کہتے تھے من اشد منا قوہ، کوئی ہے ہم سے زیادہ طاقتور، کوئی ہے ہم سے زیادہ طاقتور۔ تو اللہ نے کہا ہود ان سے کہو اولم یروا ان اللہ الذی خلقهم هو اشد منهم قوة وكانوا بآیاتنا یجحدون، ان سے کہو جس رب نے پیدا کیا ہے تم سے زیادہ طاقتور ہے۔ ہود علیہ السلام سمجھاتے رہے اور وہ کہتے رہے من اشد منا قوة، اور تو ماڑا جا بندہ ہے اور تیری من کیسی اپنی عزت خراب کرنی، چل چل اپنا کام کر، کوئی ساڑھے جا لے کے آؤ۔ آخر مہلت ختم ہو گئی، اللہ نے قحط بھیج دیا، بارش رک گئی، زمین کی رگیں بند ہو گئی، تو بھوک اور فاقی کی شکل بنی، تو انہوں نے ایک وفد بھیجا بیت اللہ، عرب قوم تھی قوم عاد، کہ جاؤ وہاں دعا مانگو اللہ سے کہ اللہ ہمیں سرسبزی عطا کرے۔ تو یہ وفد بیت اللہ میں پہنچا کہ ہمیں پانی چاہیے، 3 بادل آ گئے، آواز آئی ان میں سے ایک کو چن لو، ایک سفید تھا، ایک سرخ تھا، ایک کالا تھا، تو آپس میں مشورہ کرنے لگے، سفید بادل میں تو پانی نہیں ہوتا، سرخ بادل میں ہوا ہوتی ہے، کالے بادل میں پانی ہوتا ہے، ھذا عارض ممطرنا، یہ بادل چاہیے، یہ بادل کا آئے گا۔ جب یہ واپس آئے فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتہم، پھر وہ بادل آیا، کہنے لگے بادل آ گیا، سارے باہر نکل آئے، بادل آ گیا، بارش آ گئی، لیکن وہ کیا تھا؟ ریح فیہا عذاب علیم، وہ ہوا تھی جس میں دردناک عذاب چھپا ہوا تھا۔ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ واما عاد فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية۔ 7 راتیں اور 8 دن وہ ہوا چلی اور ایسے گھومتی ہوئی ان کے گھروں کو اڑا لیا۔ 50 فٹ کے نوجوانوں کو یوں اٹھاتی تھی اور ان کو بگولے میں گھماتی تھی، اور پھر ان کے سر ٹکراتی تھی، پھر ان کو ایسے بکھیر دیتی تھی، پھر ان کو بگولے میں لیتی تھی، اور پھر ان کے سر آپس میں ٹکراتی تھی، پھر ان کو کھول دیتی تھی، پھر ان کے سر ٹکراتی تھی، فضا میں ان کے سر ٹکرا کے ان کی گردنیں الگ ہو گئیں، تھوڑا الگ ہو گئے۔ جو غاروں میں چھپے وہاں ہوا ایسے گھوم کے اندر جاتی، غاروں میں
اور ان کو کھینچ کے باہر لاتی اور اوپر اٹھا دیتی اور پھر ان کے سر ٹکراتی یہاں تک کہ دھڑ الگ کانہم آزاد نخل خاویہ. عربوں کو سنا رہے ہیں نا اللہ، عربوں کو کھجور کا بڑا پتہ ہے. کھجور کا اوپر سے پتے بھی کاٹ دو اور نیچے سے بگاڑ دو لیکن موٹے پہ ہو جائے. تو اللہ نے ایسی تشبیہ دی کہ ان کا دل ہل جائے کہ ساری قوم کھجور کے کٹے ہوئے تنے کی طرح پڑے ہوئے تھے. اللہ نے دو قوموں کو ہوا اور پانی کے ذریعے سے تہس نہس کر دیا ہے. یہ پانی کی بغاوت خود نہیں ہے، یہ بادل میری 70 سال عمر ہے، پہلے بادل کیوں نہیں پھٹے؟ یہ کلاؤڈ برسٹ کہاں سے آ گیا ہے؟ بادل اللہ کے ہیں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فأحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصریف الرياح آخری رل والسحاب المسخر بین السماء والارض آخری لفظ کا ترجمہ کرتا ہوں. اور یہ جو بادل زمین آسمان میں کھڑے ہوئے ہیں لآیات لقوم یعقلون، کہ میری نشانی نہیں تو اور کیا ہیں. یہ کہاں سے آ گیا کلاؤڈ برسٹ؟ اسی ملک میں پیدا ہوئے ہیں. آج 17واں سال گزر رہا ہے. یہ کلاؤڈ برسٹ کیوں ہے؟ یہ بادل باغی ہو گئے ہیں، بادلوں کو اللہ نے باغی کر دیا ہے. بادل اللہ کی طاقت کے بغیر ایک قطرہ نہیں برسا سکتے اور وہ پورا سمندر بن کے برس رہے ہیں. اور پہاڑوں کو ہلا دیا، انسانوں کو تنکوں کی طرح بہا دیا. کیوں؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ پہلے کیوں نہیں ہوا؟ زندگی میں پہلی دفعہ یہ لفظ کانوں میں پڑ رہا ہے، بادل پھٹ گیا، بادل پھٹ گیا. ہوتا کیا ہے کہ نیچے سے گرم ہوا اوپر جاتی ہے اور بادل کو طے کو پتلا کر دیتی ہے. جب وہ پتلا ہوتی ہے تو اس کا سارا پانی ایک دم نیچے گر جاتا ہے. یہ پہلے ہوا گرم ہو کے اوپر کیوں نہیں گئی؟ اس میں ایک مافیا ہے جنہوں نے ہمارے پہاڑوں کو ننگا کر دیا اور لکڑی خرید کے پہاڑوں کے درخت کاٹ کے، ایک جنگلات کے افسران اور ایک یہ بدماش تاجر جنہوں نے جنگل صاف کر دیے. پہاڑ ننگا ہو گیا. نیچے جب ہوا گرم ہوتی تھی تو درخت ان کو ٹھنڈا کر دیتے تھے، درختوں کی چھاؤں سے ہوا ٹھنڈی ہو جاتی تھی. یہ ایک ظاہری سبب ہے، اصل تو میرے اللہ نے کیا ہے. اللہ چاہتا تو نہ ہوتا، اللہ چاہتا تو روک لیتا، اللہ چاہتا تو جو چاہے کر دے. زندہ کو مردہ کر دے، مردہ کو زندہ کر دے، بڑے کو چھوٹا کر دے، چھوٹے کو بڑا کر دے، آگے کو پیچھے کر دے، پیچھے کو آگے کر دے. آج بادل کیوں؟ ظاہری سبب یہ ہے کہ ٹمبر مافیا نے پہاڑ ننگے کر دیے اور جنگلات کے افسروں نے چند ٹکوں کے پیچھے. اور میرا تو سارا ملک مافیا سے بھرا پڑا ہے. میں نے نام لے دیا، ورنہ تو سب یہاں کتنے ظالم ہیں جو دریاؤں کی خشک زمین میں کالونیاں بنا کے لوگوں کو بیچ گئے ہیں. یہ کیا جواب دیں گے اللہ کے سامنے جب ان کو کھڑا ہونا پڑے گا؟ یہ بکری کی طرح سے کانپ رہے ہوں گے. یا میرے نبی کو کیسے شکل دکھائیں، میرے نبی کا کیسے سامنا کریں؟ جی بچوں کے لیے کیا تھا، میرا نبی اپنے حسین کا کٹا ہوا سر پیش کرے گا. یہ بھی تو میرا لاڈلا تھا، یہ بھی تو میرا لاڈلا تھا. یہ اس کا تو دیکھو، اس کا تو سر کٹ گیا تھا میرے دین کے لیے. یہ تو جنت کا سردار ہے، یہ تو میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میرے نبی کے پھول ہیں، میرے نبی کی ٹہنیاں ہیں، میرے نبی کے دل کا سکون ہے، میرے نبی کے سینے کی ٹھنڈک ہے، میرے نبی کی اولاد ہیں، میرے نبی کی بیٹی کی اولاد ہیں. امام حسن یہاں سے یہاں تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے اور کمر سے پاؤں تک حضرت علی کے مشابہ تھے. امام حسین سر سے کمر تک اپنے باپ کے مشابہ تھے اور کمر سے پاؤں تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے. اور میرے نبی ان کو ایسے اٹھا کے چلتے تھے. یہ میرے بیٹے ہیں، ان کو سینے سے لگاتے. یا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما. جو ان سے پیار کرے ان سے بھی تو پیار فرما، جو ان سے بغض رکھے تو ان سے بغض رکھ، جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت کر.
حسین کا کٹا ہوا سر دیکھ کر کیا کہو گے بچوں نو پالن واسطے دریاواں دے وچ بھی کالونیاں بنا دیتیاں. اس لیے تو میرے نبی نے قربانی اپنے گھر میں رکھی. ہے کوئی دنیا میں فقیر جس کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہ جلے؟ بتاؤ. میں افریقہ کے غریب ترین ملکوں میں گیا ہوں. تمہیں تو پتہ نہیں ہے کہ غربت کسے کہتے ہیں جو میں ان گناہگار آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں. لیکن کوئی ایسا فقیر نہیں ہے جس کے گھر میں چولہا نہ جلتا ہو. میرا نبی سید القونین قاب قوسین محمد و احمد ماہی عاشر عاقب فاتح خاتم ابو القاسم طٰہٰ یاسین شاہد مبشر نذیر داعی اللہ عزیز حریص رؤوف رحیم مزمل مدثر، یہ سب میرے نبی کے نام ہیں جو میرے اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائے ہیں. سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے برتر، سب سے احسن، سب سے اجمل، سب سے اکمل، سب سے ابر، سب سے اوصل، سب سے ارحم، امت کے لیے شفیق مہربان. کوئی نبی اتنا نہیں رویا جتنا میرا نبی امت کے لیے رویا ہے. 2 مہینے چولہا نہیں جلا گھر میں. 2 مہینے. ایک رات اما عائشہ کے ساتھ بستر پر لیٹے ہوئے ہیں. کبھی ایسے ہو جاتے ہیں، کبھی ایسے ہو جاتے ہیں، پھر یوں کروڑ بدلتے ہیں، پھر یوں کروڑ بدلتے ہیں، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد آگے بڑھے اور لکڑ نہیں ہوتی چارپائی کی، اس کے اوپر پیٹ کو رکھا اور یوں نیچے جھک گئے. اس طرح جھکے ہوئے تھے کہ اما عائشہ کی آنکھ کھل گئی. اٹھ کے بیٹھ گئیں، گھبرا گئی. یا رسول اللہ کیا ہوا؟ خیریت ہے؟ عائشہ بھوک بہت لگی. عائشہ بھوک بہت لگی، اس لیے پیٹ کو دبا رہا ہوں کہ بھوک کا احساس تھوڑا کم ہو جائے. بھوک بہت لگی. یہ فقر تمہارے لیے برداشت ہے، یہ فقر ہمارے لیے برداشت ہے کہ میری امت کے غریبوں کو گلہ نہ آئے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تمہارے نبی پر اس سے بھی زیادہ واقعہ ہیں. اپنی اولاد کو چھری کے نیچے دے دیا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہماری اولادیں تو ذبح ہوئیں اور آپ کی اولاد نے مزے کے. نہیں، پہلے حسین کا سر کٹے گا، پھر اہل بیت کے سر کٹیں گے، پھر تمہارے اوپر حجت تمام ہوگی کہ یوں عشق کے ادائیں ہوتی ہیں. کیا جواب دو گے اللہ کے نبی کو؟ کیا کیسے سامنا کریں گے؟ کیسے کریں گے؟ تو بھائیو، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، جو جس گناہ میں ہے توبہ کرے، جو جس نافرمانی میں ہے توبہ کرے. یہ کشتی ڈوب رہی ہے. اگر اس گناہوں سے باز نہ آئے، اس سے اور بڑھ کے آفت آئے گی. 2022 کا سیلاب آیا، ہم نے کہا اتنا بڑا سیلاب تو دیکھا ہی نہیں. اور آج جو سیلاب آیا ہے میری زندگی میں، بلکہ آپ سب کی زندگی میں، کسی نے ایسا نہیں دیکھا ہوگا. ہزاروں من پتھروں کو تنکے کی طرح اڑتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا ہوگا. یہ میرے رب کا اعلان ہے. مجھے راضی کرو، میرے نبی کی طریقے پر چلو، اس کی زندگی کو اپناؤ. یہ ربیع الاول ہے. ربیع الاول جلسے جلوس جشن، یہ ہوتی ہے حب رسول. حب رسول تو غلامی رسول کو کہتے ہیں. عشق رسول غلامی رسول ہے. وہ یہ ظالم برتھ ڈے منا رہے ہیں، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو یا رسول اللہ. وہ ظالموں، اللہ سے ڈرو. یہ کیا کر رہے ہو؟ اتنے منو من کے کیک اور عیسائیوں کی سنت برتھ ڈے منانا اور ہیپی برتھ ڈے ٹو یو یا رسول اللہ، اس کو کہتے ہیں غلامی رسول. 10 دن زنجیریں پیٹ لی اور خون بہا لیا یا حسین، اور اس کے بعد وہی بدماشی، وہی شراب، وہی زنا. اس کو کہتے ہیں غم حسین، اس کو کہتے ہیں عشق اہل بیت. مذاق بنا دیا ہے میرے نبی کی شریعت. میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ بھی توبہ کریں اللہ کی بارگاہ میں سب کہ یا اللہ معاف کر دے. جب سے یہ ملک بنا ہے یہ گھمن گھیریوں میں ہی ہے. ہم کیا کریں؟ کس کے آگے فریاد کریں؟ اس لیے میں نے کہا کہ ہم ان سب سے کچھ بھی نہیں کہتے. ہم نے اپنی
FIR اللہ کے نبی کے دربار میں کٹوا دی ہے. انشاءاللہ اللہ کے نبی کو وکیل بنائیں گے کہ انہوں نے آپ کی امت کے ساتھ کیا کیا تھا, ہمارے ساتھ کیا کیا تھا, اور آپ ہمارا کیس لڑیں. میرے نبی نے فرمایا انصار مدینہ کہ جس کا حق مارا گیا اور وہ صبر کر گیا, وہ قیامت کے دن حوض کوثر پر آ جائے, میں اس کا وکیل بنوں گا, میں اللہ سے اس کا کیس لڑوں گا. حضرت علی رضی اللہ عنہ سردیوں میں باریک کپڑا پہنتے, گرمیوں میں موٹا کپڑا پہنتے. ابو عائلہ کے بیٹے ہیں عبد الرحمن, انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ کیا بات ہے کہ امیر المومنین الٹا کام کرتے ہیں, گرمیوں میں موٹا لباس پہنتے ہیں, سردی آتی ہے تو باریک لباس پہنتے ہیں. تو انہوں نے کہا اچھا پوچھتا ہوں, پوچھ کر بتاتا ہوں. تو ابو یعلا نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ لوگ پوچھ رہے ہیں یہ آپ کیا کرتے ہیں, الٹا کام کرتے ہیں. تو فرمایا تم کیا خیبر میں میرے ساتھ تھے؟ جی ہاں. کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جھنڈا دیا تھا تو میرے لیے دعا کی تھی, اے اللہ اس کو گرمی سے بچا, سردی سے بھی بچا. وہ دن اور آج کا دن نہ مجھے گرمی لگتی ہے نہ سردی لگتی ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے دور کر دے. ان کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ موٹا کوٹ پہنے اور ضرورت نہیں ہے کہ باریک کپڑا پہنے. اللہ تعالیٰ اندر سے گرمی اور سردی کے نکالنے کی صفت نکال سکتا ہے اپنے نبی کی دعا کی برکت سے. یہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے بھی کر سکتا ہے, سب کے لیے کر سکتا ہے. تمہیں نہیں, سب کے لیے نہیں. یہ دنیا اسباب کی دنیا ہے, معجزات کی دنیا نہیں ہے. یہ کرامتوں کا جہان نہیں, اسباب کا جہان ہے. لہذا کسی خاص کے لیے تو یہ کام ہو سکتا ہے, عام کے لیے نہیں ہو سکتا. انہیں جرسی پہننی پڑتی ہے, جرابیں پہننی پڑیں گی, انہیں ہیٹر چلانے پڑیں گے. اسباب کا جہان ہے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے ساری. یحییٰ علیہ السلام, زکریا علیہ السلام, یہ وہ نبی ہے جن سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خطاب کیا. 1.25 لاکھ نبیوں میں سے 25 نبیوں کا نام قرآن پاک میں ہے. 25 میں سے 9 نبیوں سے اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے, یا آدم, یا نوح, یا ابراہیم, یا موسیٰ, یا داؤد, یا زکریا, یا یحییٰ, یا عیسیٰ ابن مریم, یا ایھا النبی علیہ السلام. 9 نبیوں سے اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے. ہمارے نبی کے علاوہ 8 نبی اور ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا ہے. سارے نبیوں کا خلاصہ 25 ہے اور 9 کا خلاصہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو یحییٰ علیہ السلام اور زکریا علیہ السلام باپ بیٹے ہیں جن کو قرآن پاک خطاب کرتا ہے. ایک باپ سے خطاب, ایک بیٹے سے خطاب, ایک بیٹے سے خطاب, لمبا سلام چلتا ہے. اللہ تعالیٰ بولا پیچھے زکریا علیہ السلام کی دعا, یہ سار قرآن اللہ والے, تجھے بیٹے کی بشارت ہو. نام بھی میں رکھتا ہوں یحییٰ علیہ السلام, یہ نام بھی کسی نے نہیں رکھا, میں رکھتا ہوں. دونوں باپ بیٹے اتنے اونچے. ایک نبی, پھر اللہ تعالیٰ کا خطاب, پھر قرآن پاک میں ان کے تذکرے بار بار. ان دونوں باپ بیٹوں کا کیا ہوا؟ یہود کے دربار میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اس طرح ذبح کیا گیا جیسے بکرے کو ذبح کیا جاتا ہے. سر الگ کر دیا گیا, دھڑ الگ کر دیا گیا. تو کیا یحییٰ علیہ السلام ناکام ہو گئے؟ شکست ہوئی, ناکام نہیں ہوئے. اور یہودی کامیاب ہو گئے؟ نہیں, فتح پائی ہے, کامیاب نہیں ہوئے. باپ کے ساتھ کیا ہوا؟ زکریا علیہ السلام کے سر پر آرا رکھا اور یوں چیر دیا گیا جیسے لکڑی کو چیرا جاتا ہے, 2 ٹکڑے کر کے پھینک دیا. کیا یہ ناکام ہوئے؟ ناکام نہیں, شکست ہوئی ہے. احد کی لڑائی میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شکست ہوئی تو کیا ہوا؟ ناکام ہو گئے؟ نہیں, ناکام نہیں ہوئے. اللہ تعالیٰ تنگی میں بھی آزمائیں گا, فراخی میں بھی آزمائیں گا. کلمہ پڑھنے کے بعد میری آزمائش آئیں گی, سنبھل کر چلنا. کیا خیال ہے جنت میں سستے چلے جاؤں گے اور تمہیں تو آزماؤں گا نہیں, آزمائش آئے گی. تو بھائیو, یہاں پیسے کا آنا کوئی کامیابی نہیں اور چلے جانا کوئی ناکامی نہیں. فتح کے جھنڈے گاڑ دینا کوئی کامیابی نہیں اور جھنڈوں کا گر جانا کوئی ناکامی نہیں ہے. فتح و شکست کبھی اچھوں کے لیے ہے اور کبھی بروں کے لیے.